لامقتوا دوسرا کمال نہ ختم کیے ہوئے ہوں گے، وہ ختم ہونے میں نہیں آئیں گے میوے. اور تیسرا کمال ولا ممنوع نہ روکے ہوئے ہوں گے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ نا. وفرش مرفوعہ اور بچھونے ہوں گے بلند و بالا. بچھونے فرش سے کیا مراد ہے مولانا؟ فرش سے سامنے لکھا ہے المراد الفراش، یا تو اس سے مراد ہے بستر. بتاؤ تو صحیح، یا مراد ہے بستر، یا ابن نساء یا مراد ہے عورتیں، یا مراد کیا ہے عورتیں. امانہ سنو وفرش مرفوع، لیکن عورتوں والا جو قول ہے نا یہ راجح قول ہے. کبھی یہ ہے آگے دلیل آ رہی انا انشانہن انشاء، فرمایا والا وفرش مرفوع اور بسترے ہوں گے، بستروں سے مراد عورتیں. مرفوع مرفوعۃ القدر اونچی شان والی عزت والے. کمال اول انا انشانہن انشاء، کمال اول یقیناً پیدا کیا ہوگا ہم نے ان عورتوں کو انشان خاص طور پر پیدا کرنا. وہ عورتیں انشانہن ہن ضمیر فرش کی طرف جا رہی ہے. وہ بسترے مراد عورتیں ہم نے پیدا کیا ہوگا ان کو خاص طور پر پیدا کرنا. کیسے خاص طور پر؟ فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، یعنی ہم بنا دیں گے ان کو ہر جمعہ کے بعد کنواریاں. سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، چھوڑو یار، اللہ ان کو نہیں دینا جو ایسا سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. لالچی لوگوں فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. تو اب یہ انداز بتا رہا ہے کہ فروش سے مراد عورتیں ہیں، یہ بستر نہیں ہے جس پر بندہ لیٹتا بیٹھتا ہے. عورت کی مثال بھی بمنزلہ بستر کے ہے. اوروبن کی جملے آپ نے نہیں سمجھا. اوروبن ترابا پیار دلانے والیاں. اوروبن کا معنی لکھا ہوا ہے نیچے، غور کرو. پیار دلانے یعنی حرکات و شمائل آتے، حسن و جمال، ناز و انداز ان کا دلکش ہوگا. ان کا ہانچ بڑھ بیسے دل چھک گھنسن بندے دا. اوروبن ترابا لالا ٹھیک ہے دیکھ کیا پتا. اوروبن پیار دلانے والیاں ہوں گی، اترابن اور پوری پی پی ہوں گی. یہ معنی ہے واہ بھائی واہ. اترابن ہم عمر ہوں گی. ہونا اتراب ترب کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ترب. ترب کی جمع ہے. عورتیں ہم عمر ہوں گی. لکھو جملہ سامنے. نمبر ایک معنی عورتیں ہم عمر ہوں گی. اب کیا معنی ہے عورتوں کا ہم عمر ہونا؟ ایک کی بیوی 30 سال کی، دوسرے کی 30 سال کی، تیسرے کی 30 سال کی، چوتھے کی یہ. دوسرا معنی لکھو. نمبر 2 عورت مرد کی ہم عمر ہوگی. عورت مرد جوان ہے، عورت بوڑھی پی پی ہے. یہ نہیں لکھنا، مہربانی فرماؤ. فرمایا اوروبن ترابا پیار دلانے والی ہوں گی، اترابن ہم عمر ہوں گی. فَجَعَلْنَاهُنَّ بُكَارًا اوروبن ترابا ہم کر دیں گے ان کو ہر جمعہ کے بعد کنواریاں. اوروبن ترابا کس کے لیے ہوگی؟ دعا کرو اللہ نعمت عطا فرما دے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ واسطے دائیں جانے والوں کے. سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وہی مطلب ہے ذرا غور کرنا. سُلَّةٌ یہ کثیر ہوں گے من الاولین پہلی امتوں میں سے. یہ جو دائیں جانے والے ہیں نا یہ پہلی امتوں میں سے بہت ہوں گے. وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں سے بہت ہوں گے. ان امتوں میں بھی بہت، یہ پچھلی یہ جو امت ہے اس میں بھی بہت ہوں گے. یا دوسرا قول سلۃ من الاولین اس امت کے ابتدائی لوگوں میں سے بھی بہت ہوں گے، اس امت کے پچھلے لوگوں میں سے بھی بہت ہوں گے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں جانے والے جماعت ثانیہ کے حالات کا بیان. مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ کیا برا حال ہوگا بائیں طرف والوں کا. اعادہ اجمال لبود العہد فی سموم گرم ہوا میں ہوں گے، وحمیم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍ سائے میں ہوں گے، می یحموم جو جہنم کے دھوئیں میں سے ہوگا. می یحموم جہنم کا دھواں. لا بارد ولا کریم ہائے ہائے نفی نفع جسمانی نفی نفع روحانی. اہل جہنم اس کے سائے میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے. دھواں دیکھیں گے نا بھئی ہم اس کے نیچے کوئی سکون حاصل کریں تو وہ کیا ہوگا دھواں. لا بارد نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، جسمانی نفع نہیں دے گا. ولا کریم نہ فرحت بخش ہوگا،
نہ روحانی طور پر کوئی فائدہ دے گا نہ جسمانی. انہم کانوا وجہ عذاب اول حب دنیا، وجہ عذاب یقیناً تھے وہ قبل ذالک اس سے پہلے دنیا میں مترفین خوشحال تھے. ہاں اللہ یاد ہی نہیں تھا. چھوڑو مولوی ہو تم جانو مسجد جانے، اللہ نے نمازوں پر رکھی ہے. ہائے ہائے مترفین. اور مانا کرتا ہوں لکھو قلم ہاتھ میں لے کر جن کو شوق ہے، نہ لکھو آپ کی مرضی اور آپ کی قسمت. نفسانی خواہشات میں غرق. مترفین کا معنی نفسانی خواہشات میں غرق. وہ تھے اس سے پہلے دنیا میں نفسانی خواہشات میں غرق. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. نمبر 2 اور خوشحالی کے غرہ میں مغرور تھے نا، آکڑ تھی نا، تو وہ یُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ اصرار کرتے تھے، اڑے رہتے تھے علی الحنس عظیم بڑے گناہ پر. حنس عظیم سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے یعنی شرک. شاہ ولی اللہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین و اکرمۃ و صحاق والقتادہ سارے کہتے ہیں الحنس العظیم هو الشرک. وہ ابن کثیر کا حوالہ لکھا ہوا ہے. وہ اڑے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے شرک پر، بڑے گناہ پر یعنی شرک پر. وَقَانُوا انکار قیامت. نمبر 3 دنیا کی محبت میں غرق. 1 شرک پر اصرار کرنا، 2 انکار قیامت. اور کہتے تھے ایسا ہم اتنا کیا جس وقت ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے ترابن مٹی و عظامن ہڈیاں. اینا لمبعوثون کیا یقیناً ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یا ہمارے پہلے باپ دادا وہ زندہ کر کے اٹھائے ہوں گے، ہم نہیں مانتے. قل ان الاولین والآخرین. جواب فرما دو یقیناً پہلے اور پچھلے لمجموعون البتہ جمع کیے ہوئے ہوں گے. الا بمعنی علی، الا بمعنی علی اوپر وقت ایک دن مقرر کے. جو وقت مقرر ہے ایک مقرر دن کا، تم نے اس پر جمع ہونا ہے. ثم انکم ایھا الضالون تذلیل مجرمین. پھر جمع ہونے کے بعد پھر یقیناً تمہیں گمراہ لوگوں، جھٹلانے والوں، لآکلون البتہ کھانے والے ہوگے. طعام مجرمین خوراک من شجر درخت میں سے، من زقوم زقوم میں سے. زقوم کے درخت کو، زقوم مولانا یہ تھور ہے، یہ تو ایک نمونے کے طور پر علماء فرماتے ہیں. حقیقت اللہ جانتا ہے. آپ کے ذہن میں جملہ ہے کہ جہنم کا لعاب ایک درخت کی شکل اختیار کرنے کا، مجسم بالشجر. فمالئون منها البطون کیفیت عقل کیسے کھائیں گے، بھرنے والے ہوں گے اس زقوم سے پیٹوں کو. فشاربون شراب مجرمین پینے کی چیز پینے والے ہوں گے. علیہ اس پر من الحمیم گرم پانی میں سے. وہ اٹک جائے گا اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الحیم کیفیت شرب کیسے پیئیں گے، بس پینے والے ہوں گے مثل پینے پیاسے اونٹ کے. مثل پینے شرب، ورنہ شرب کا معنی اونٹ نہیں ہے، ہیم کا معنی پیاسا اونٹ. شرب کا معنی تو پینا ہے. پینے والے ہوں گے مثل پینے پیاسے اونٹ کے. کسی نے شرب کا معنی اونٹ لکھ دیا. حاضر نزلهم یوم الدین، ان کی مہمان نوازی ہوگی جزا والے دن. تو یہ مہمان نوازی ہے ان کی نا، لکھا ہے تحکماً مذاق کے طور پر یہ انداز اختیار کیا. نحن خلقناکم. اب 3 جماعتوں کا حال مختصر اور مفصل بیان ہو چکا. دلیل توحید عقلی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اول بار، پس کیوں تصدیق نہیں کرتے توحید و بعثت کی. میں پہلی بار پیدا کر سکتا، دوسری بار نہیں کر سکتا. احداث سے ذات کو پیدا کرنا. افرأیتم ما تمنون کیفیت احداث کیسے تمہیں موجود کیا، پیدائش کا حال تو سنو. بتاؤ تو صحیح میں اللہ کو ما تمنون اس قطرے کے بارے میں جو تم رحم میں ٹپکاتے ہو. ماں وہ قطرہ وہ منی جو رحم میں ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ کیا تم آدمی بناتے ہو اس پانی کو. ام نحن الخالقون ہم ہی بنانے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت. ابقائے ذات تمہاری ذات کو باقی رکھا، ذات کو پیدا کیا پھر باقی رکھا. کب تک؟ جتنے تک موت نہیں آتی. نحن قدرنا ہم نے مقرر کر دیے تمہارے درمیان موت. وما نحن بمسبوقین نہیں ہم عاجز کیے ہوئے. صورت بھی باقی رکھی، تمہاری ذات کو بھی باقی رکھی. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. الا ان نبدل امثالکم اس بات پر نہیں ہم عاجز کیے ہوئے، اس بات پر ان نبدل امثالکم کہ تبدیل کر دیں ہم تم جیسے اور انسان. بدلا تمہارے بدلے میں لے آئے. لکھو جی تمہارے بدلے میں لے آئے. امثالکم تم جیسے اور انسان.
تمہاری صورت میں اللہ نے باقی رکھی ہوئے. میں اللہ کریم چاہوں تم میں سے جانور پیدا کر دوں, تمہاری شکلیں تبدیل کر دوں. ذات بھی بنائی, ذات کو باقی بھی رکھا, صورت بھی تمہاری باقی رکھی ہوئی ہے. ہاں ہاں نہیں ہم عاجز کیے ہوئے بے مسبوقین اس بات پر ان نبدل امثالہم کے لے آئیں تمہارے بدلے میں تم جیسے اور انسان, وننشئکم تمہیں پیدا کریں فی ما لا تعلمون ان شکلوں میں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو. لکھا ہے یعنی آدمی سے کوئی جانور پیدا کر دے. لکھا ہے من الصور کالقردۃ والخنزیر, کون سی صورت ہے؟ بندر اور خنزیر کی طرح میں اللہ چاہوں بنا سکتا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, البتہ تاکہ تمہیں معلوم ہے پیدائش پہلی ہماری قدرت سے ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو کہ توحید البعثت کو مان لو. دوسری اکلی دلیل, تو مجھے بتاؤ تو صحیح ما اس بیج کے متعلق تعرسون جو تم کاشت کرتے ہو, انتم تزرعونہ, یاد کیا تم اگاتے ہو اس کو, ام نحن الزارعون, یا ہم اگانے والے ہیں. لو نشاء, خالی اگایا نہیں حفاظت بھی کی ہے تمہاری فصل کی. کیسے لو نشاء, اگر ہم چاہیں لجعلنہ ہوتا ہم کر دیں اس کو چورو چور. فظلتم تفکہون, سارا دن رہو گے تم باتیں کرتے. تفکہون تقولون, اللہ چاہتا فرمایا اگر میں باغ تباہ و برباد کر دوں, ریزہ ریزہ کروں, خالی باتیں بناؤ گے. کون سی باتیں؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ, یقیناً البتہ چٹی میں آئے ہوئے ہیں. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ, بلکہ بالکل ہم محروم ہیں, ایک دانہ بھی ہاتھ نہیں آیا. لکھا میاں ہمارا تو بڑا نقصان ہوا, بلکہ سچ پوچھو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے. مقروض نہیں فرمایا, محروم فرمایا, اس میں زیادہ مبالغہ ہے. آپ میں چاہوں تو کر سکتا ہوں. آپ فرائی تو مجھے بتاؤ تو صحیح تیسری اگلی دلیل, الما پانی کے متعلق وہ جو تم پیتے رہتے ہو, انتم انزلتم ایجاد ذات, پانی کو میں نے موجود کیا ہے, کہ تم نے اتارا اس پانی کو من المزن, بادلوں سے. ام نحن المنزلون, یا ہم اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا, ایجاد صفت, پانی بھی میں نے دیا اور پھر اس کو میٹھا بھی میں نے رکھا ہوا ہے, صفت بھی اس کی برقرار ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کڑوا, اجاجن کڑوا, کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو. افرأیتم النار, چوتھی اگلی دلیل مجھے بتاؤ تو صحیح آگ کے متعلق, وہ آگ تورون جس کو تم جلاتے ہو, انتم انشأتم شجرتہا, ایجاد ذات, اس کی ذات کو میں نے موجود کیا, لکڑی کو, کیا تم نے پیدا کیا اس کا درخت. ام نحن المنشئون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناہا تذکرہ, سبحان اللہ, ہم ہی نے بنایا اس کو نصیحت, دینی فائدہ. آتش دوزخ یا قدرت عجیبہ, ہونا سورۃ یاسین میں یہ بات گزری تھی. آخر پر میرا شجر الاخضر نارا, ہاں یہ ہے الذی جعلکم من الشجر الاخضر نارا. 3 درختوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. سب درختوں کو رگڑ کر ان میں سے آگ جلائی جاتی تھی. مسافر جب جاتے تھے جنگل میں, بانس کو لے کر اور فار اور مرخ کو لے کر رگڑتے تھے, اس میں سے آگ نکلتی تھی. فرمایا اس آگ کو دیکھ کر آتش دوزخ کو یاد کرو. پر لکھا ہوا ہے قدرت عجیبہ ہے میں اللہ کی, سبز درخت میں سے آگ نکل رہی ہے. میں اللہ یہ کام کر سکتا ہوں, دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ فائدہ دینیہ ہے. دین سمجھو آگ کو دیکھ کر, آتش دوزخ یاد کرو, اللہ کی قدرت کو سمجھو. فائدہ دنیا متان للمقوین, اور نفع ہے واسطے مسافروں کے. مسافروں کو ضرورت پڑتی تھی جنگل میں آگ کی. فسبح بسم ربک العظیم, دعوی سورج, بس پاکی بیان کر اپنے پروردگار کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, لا زیادہ ہے, میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں زیادہ تاکید کے لیے, نمونہ ثبوت قیامت. بس میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم, ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی, ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی. جملہ لکھو جی, مولا جملہ لکھو. 2-3 جملے یہاں لکھوانے, اگر آپ کو شوق ہے تو لکھواتا ہوں, ورنہ میں بیان کر دیتا ہوں, بس چھوڑو. فلا اقسم بمواقع النجوم, میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. کیا مطلب؟ ستاروں کا چھپنا یہ دلیل ہے کہ فنا آئے گی. یہ ستاروں کا چھپ جانا یہ فنا ہے.
جس طرح ستارے چھپ جاتے ہیں، یہ دلیل ہے ستاروں پر فنا آ گئی، اس طرح تم بھی چھپ جاؤ گے، تم پر بھی فنا آ جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اب قسم موصوف ہے، عظیم اس کی صفت ہے، اور یقیناً وہ البتہ قسم ہے بہت بڑی، عظیم کا معنی پہلے کیا، قسم ہے بہت بڑی، لَوْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تم جانتے ہو۔ اب جواب قسم آ گیا، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، سبحان اللہ، جواب قسم، یقیناً وہ البتہ قرآن پاک ہے بڑا معزز، یہ پہلی فضیلت ہے، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی قسم ہے، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ قسم اور جواب قسم میں کیا تعلق ہے؟ ستارے اپنے راستے پر چلتے ہیں، یہ ستارہ چل رہا ہے، یہ میرا ہاتھ جا رہا ہے، ستارہ چل رہا ہے، اپنے غروب ہونے کے مقام پر غروب ہوتے ہیں، کوئی دائیں بائیں جانب نہیں جاتا۔ اسی طرح قرآن بھی صراط مستقیم بتاتا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ فرمایا فی کتاب مکنون، دوسری فضیلت، اور ہے قرآن پاک بیچ کتاب محفوظ کے، مراد بیچ کتاب چھپی ہوئی کے، مکنون معنی چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، مراد لوح محفوظ، لکھا ہے ان الاولیاء لا اطلاع لهم علی اللوح المحفوظ، اولیاء کرام کو کوئی اطلاع نہیں ہے لوح محفوظ کی۔ لا یمسہ الا المطہرون، میں تین معنی کروں گا اس آیت کے، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نفی بمانا نہی، ایک معنی تو یہ کروں گا، لا یمسہ الا المطہرون، نہ ہاتھ لگائیں اس قرآن کو، نہ ہاتھ لگائیں اس قرآن کو، نفی بمانا نہیں روکا، نہ ہاتھ لگائیں اس قرآن کو الا المطہرون، مگر وہ جو پاک ہوں، حد سے اصغر حد سے اکبر سے پاک ہوں، ایک معنی وضو کیا ہوا ہو اور غسل بھی ان پر واجب نہ ہوا ہو، پاک ہو، وہ ہاتھ لگائیں، نہ ہاتھ لگائیں اس کو مگر پاک لوگ، ایک معنی۔ دوسرا سنو، لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ، پہلا معنی کیا کیا؟ نہ ہاتھ لگائیں اس قرآن پاک کو مگر پاک لوگ، حد سے اصغر حد سے اکبر سے پاک، وضو بھی ہو اور غسل بھی کیا ہوا، وجود بھی پاک ہو۔ دوسرا معنی سنو، نفی اپنے معنی پر ہے، نئی والا معنی نہیں کرنا، لا یمسہ الا المطہرون، اب کیا معنی؟ نہیں مطلع ہوتے اس لوح محفوظ پر، اب ہو ضمیر کتاب مکنون کی طرف جا رہی ہے، خیال کرنا، نہیں مطلع ہوتے، مس بمانا اطلاع، نہیں مطلع ہو سکتے اس لوح محفوظ پر، الا المطہرون مگر پاک فرشتے جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کیے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا، لوح محفوظ کی اطلاع فرشتوں کے بغیر کسی کو نہیں، وہ جا کر دیکھتے ہیں اللہ کے حکم سے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہم جا رہے ہیں یہ کام کرنے، نہیں مطلع ہوتے اس لوح محفوظ کو، الا المطہرون مگر پاک بنائے ہوئے فرشتے، ہر قسم کے گناہوں سے جو فرشتے پاک ہیں۔ تیسرا معنی سنو جو تحفہ ہے آپ کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ معنی تدبیر میں سمجھ آیا، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر موحد، نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر موحد، لا یمسہ بمانا نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر الا المطہرون مگر جو شرک سے پاک ہوں، اوپر لکھا ہے ان الشرک والکفر، نہیں سمجھ سکتے اس قرآن پاک کو مگر شرک اور کفر سے پاک موحد۔ عربی کے لفظ عرض کرتا ہوں بڑے آسان ہیں، لا یعلمہ الا الموحدون، لا یعلمہ الا الموحدون، معالم التنزیل اور قرطبی کا حوالہ، لا یعلمہ نہیں جان سکتے قرآن کو، نہیں سمجھ سکتے مگر موحد پاک، تنزیل من رب العالمین، سبحان اللہ، لا یمسہ یہ کنایہ ہے لوح محفوظ کے علوم پر مطلع ہونے سے، سوائے ملائکہ کے ان علوم کو کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل تیسری فضیلت، یہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ اسے ثابت ہوا رب العالمین کی طرف سے، تھوڑا تھوڑا کیفیت نزول، رب پر لکھا ہے منزل، آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، سجر، کیا بعد اس کے منزل من اللہ ہونے کے، منزل من اللہ ہونے کے بعد کیا بس اس کلام کے ساتھ تم بے پرواہی کرنے والے ہو، مدہنون بے پرواہی کرنے والے اس کے حقوق واجبہ سے، وَتَجْعَلُونَ مدہنت سے بڑھ کر، بے پرواہی سے بڑھ کر، تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تم بنا رہے ہو اپنا حصہ، حضرت صاحب نے معنی کیا یہ بمانا حصہ، حضرت رحمت اللہ علیہ رزق بمانا حصہ، بنا رہے ہو تم اپنا حصہ، کس بات کو انکم تکذبون یقیناً تم جھٹلا رہے ہو،
صاف سامنے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اے مشرکو ایسی اوصاف والی کتاب ہے عام کو، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو، سستی کرتے ہو، اور تم نے اس کی تکذیب کو اپنا حصہ بنا لیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم زجر، کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم ہنسلی کو، یہ ہنسلی گردن والی ہڈی یہاں تک پہنچ گئی۔ اب لولا سے ایک مضمون شروع کیا، نتیجہ نہیں آیا، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر لولا کو دہرائیں گے، آگے آ رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم ہنسلی کو، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو حسرت آلود نگاہوں سے، ونحن اقرب الیہ منکم، اس وقت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ مرنے والے کے، منکم تم سے بھی، تم اتنا قریب نہیں ہوتے جتنے ہم ہوتے ہیں باعتبار علم کے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو اللہ کو۔ فلولا، پھر لولا کو دہرا دیا، اب نتیجہ آنے والا تھا نا، جزا نہیں آئی تھی۔ لولا سے مضمون شروع کیا، اذا شرط شروع کی، جزا نہیں آئی تھی۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اعادہ بود یاد، فلولا کیوں نہیں ان کنتم غیر مدینین، اگر تم جزا دیے ہوئے نہیں ہو۔ لکھا ہے جیسا کہ تمہارا عزام اور خیال ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، ورنہ میری طرف دیکھو گے تو میں جملہ سمجھاؤں گا، ایسے ایسے سمجھ بالکل نہیں آئے گی۔ تم مشرکین کہتے ہو کوئی دوبارہ زندگی نہیں، کوئی عذاب ثواب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، یہ بندہ مر رہا ہے، میں اللہ اس کی روح نکال رہا ہوں، روح نکلے گی جزا سزا ہوگی، روح نکلے گی عذاب ثواب ہوگا، روح نکلے گی حساب کتاب ہوگا۔ تم جو کہتے ہو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، روح نکلنے نہ دو، روح نکلے گی تو جزا سزا ہونی ہے، روح نکلے گی تو عذاب ثواب ہونا ہے، روح نکلے گی تو سارا کھاتے، نکلنے نہ دو۔ تم جو کہتے ہو کوئی جزا سزا نہیں، کوئی دوبارہ زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب، روح نکلنے نہ دو، جو نکل رہی ہے اس کو واپس لوٹاؤ۔ انداز سمجھ آیا ہے؟ اب دیکھو، اگر تمہارا خیال ہے ان کنتم غیر مدینین، کہ تم جزا سزا دیے ہوئے نہیں ہوگے، تو پھر ترجعونہا، لوٹاؤ تم اس روح کو۔ لکھا یہ جزا گئی لولا کی، لکھا ترتون روح الی الجسد بعد بلوغ الحلقوم، حلقوم تک ہنسلی تک پہنچنے کے بعد روح کو جسم کی طرف لوٹاؤ، بدن کی طرف۔ اگر تم سچی ہو نفی پاس و حساب میں، تم کہتے کوئی بے ست نہیں ہے دوبارہ زندگی، کوئی موت کے بعد حساب کتاب نہیں ہے، روح میں نکال رہا ہوں اس کو واپس لوٹاؤ، روح نکلے گی تو حساب ہونا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جماعت ثالثہ کی صفات کا بیان، او مقرب السابقون، پس اگر ہوا وہ، نیچے لکھا ہے المحتضر، یہ کانا کے نیچے کا لفظ ہے، ابن کثیر کا حوالہ، جس پر موت حاضر ہو چکی ہے، اگر ہوا وہ جس پر موت حاضر ہو چکی ہے مرنے والا، من المقربین، مقربین میں سے، فَرَوْحٌ عبارتی فَلَهُ رَوْحٌ، او فَلَهُ نیچے لکھا ہے اس کے لیے راحت ہوگی، ریحان خوشبوئیں ہوگی، وجنت و نعیم، نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ، جماعت اولا کی صفات کا بیان، اگر ہوا وہ مرنے والا، او المحتضر جس پر موت حاضر ہو چکی ہے، ہوا وہ دائیں جانے والوں میں سے، فَسَلَامُ لَكَ، کہا جائے گا واسطے اس کے، یقال لہو، سلامتی ہے تیرے لیے۔ سامنے جملہ لکھا ہے ہر خطرہ و آفت سے ابتداءً، ہر خطرہ و آفت سے ابتداءً، اگر فضل و توبہ سے مغفرت ہو گئی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ابتداءً، پھر بھی سلامتی ہے، اور انتہاءً بعد سزا کے مغفرت ہو، اگر اللہ سزا دے کر بخش دے پھر بھی سلامتی ہے، پھر بھی یار تیرا فائدہ ہے۔ من اصحاب الیمین، فرشتے کہتے ہیں انت من اصحاب الیمین، انت لکھو انتا، فرشتے کہتے ہیں انت من اصحاب الیمین، تو دائیں جانے والوں میں سے ہے۔ اور دوسری جماعت، وَأَمَّا إِن كَانَ، اگر ہوا وہ مرنے والا محتضر جس پر موت حاضر ہو چکی ہے، جھٹلانے والوں میں سے، ضالین گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ فَلَهُ نُزُلٌ، نُزُلٌ فَلَهُ نُزُلٌ، فَلَهُ لکھا ہوا ہے اس کے لیے مہمانی ہوگی گرم پانی میں سے، استعارہ تحکمیہ مذاق کے لیے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٌ، اور داخل ہونا ہوگا جہنم میں۔ إِنَّ هَذَا، یقیناً یہ جو ذکر ہو چکا ہے مذکور نہ ہو حق الیقین، البتہ اللہ ہے یقین کے، اس پر یقین کرنا چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پھر سورت کے دعوے کو دہرایا، شریکوں سے پاک سمجھ اپنے پروردگار کے نام کو جو بڑی عظمت والا ہے۔ فرق لکھ لو عین الیقین، حق الیقین اور علم الیقین کا، لکھو جی علم الیقین، پھر
کام آئے گا، آگے آئے گا. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ، آگے آئیں گی باتیں، بھول نہ جائے. علم الیقین، آگ جلاتی ہے کسی کو یقین آ جائے. علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ آگ جلاتی ہے کسی کو یقین آ جائے. نمبر 2 عین الیقین، آنکھ کے سامنے آگ نے کپڑا جلایا، بس اس کو کہتے ہیں عین الیقین. آنکھوں سے دیکھا، آگ نے کپڑا جلا دیا. نمبر 3 حق الیقین، آگ میں ہاتھ ڈالا وہ جل گیا، آگ میں ہاتھ ڈالا وہ جل گیا، یہ حق الیقین ہے. ایک اور فرق بھی لکھ لو، جو علم الیقین جہاں لکھا ہے اس کے ساتھ علم الیقین کہتے ہیں دلیل سے ثابت، الثابت بالدلیل، دلیل سے ثابت. عین الیقین کہتے ہیں مشاہدہ سے ثابت، اور حق الیقین کہتے ہیں دلیل اور مشاہدہ دونوں سے ثابت ہو.